تو پھر یہ سلسلہ دوبارہ شروع کیا گیا اور وفاق اور صوبوں نے قوانین اب مندرجہ ذیل ویب سائٹس پر دیکھے جا سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ بھی کیے جا سکتے ہیں۔ یہ میں تحریری اپنی تقریر آپ کے لیے پیش کر دوں گا، میں نے کچھ فوٹو کاپیز بنائی ہیں اور الیکٹرانکلی میں صدر صاحب کو بھیج دوں گا تو وہ آگے آپ لوگوں کو بھیج سکتے ہیں۔ تو یہ 5 ویب سائٹس ہیں، پاکستان کوڈ، پنجاب کوڈ، بلوچستان کوڈ، KP کوڈ اور سندھ لاز کے نام سے۔ تاہم اس کام میں بھی بہت بہتری کی ضرورت ہے، کیونکہ موجودہ قوانین میں جو ترامیم آتی ہیں اب تک قوانین میں ان کا اندراج نہیں کیا جاتا، اور اکثر اوقات آپ کو پرانا قانون سامنے رکھنا پڑتا ہے اور پھر ہر سال کی ترامیم کا جائزہ لینا پڑتا ہے، اور پھر خود یہ کام کرنا پڑتا ہے کہ قانون کی موجودہ صورت کیا ہے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ جیسے پہلے سالانہ، 5 سالہ اور 10 سالانہ پاکستان کوڈ کتابی صورت میں شائع ہوتے تھے، اب ایسا نہیں ہوتا۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تو آپ نے سمجھنے کے لیے اور عدالت میں پیش کرنے کے لیے ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہی قانون کا مستند متن ہے۔ ایک اور کوتاہی کی میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ انگریزی زبان میں تو پھر کبھی کچھ کام ہوا ہے، لیکن اردو میں ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنے قوانین پاکستان میں بنتے ہیں وہ انگریزی زبان میں بنتے ہیں۔ مجھے یہ آج تک سمجھ نہیں آیا کہ اسی وقت چاہے وفاقی پارلیمان ہو یا صوبائی اسمبلیاں ہوں تو ساتھ ساتھ اردو میں بھی وہی قانون کیوں نہیں شائع ہو سکتا ہے۔ یہ اس پہ بھی آپ لوگ خیال میں آواز اٹھا سکتے ہیں۔ تو جب قانون انگریزی میں اور ان کے ترجمے ملے نہیں لوگوں کو، تو پھر آپ لوگوں کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ قانون پہ عمل کریں؟ تو یہ بنیادی بات ہے۔ اب آپ سب وکیل ہیں، آپ PLD، PLJ دوسرے سبسکرپشن لیتے ہیں۔ جب میں کوڈ کی بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں سرکاری کوڈ، وہ اس میں اگر غلطیاں بھی ہوں وہ کورٹ میں اس پہ عمل نہیں ہوگا۔ اصلی گزٹ آف پاکستان ہوتا ہے، مگر گزٹ آف پاکستان تو بے تحاشا ہوتے ہیں۔ تو پاکستان کوڈ کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر مثال کے طور پر یہ نجی ادارے سارے بند ہو جائیں اور کوئی کتاب شائع نہ کریں، تو یہ ذمہ داری ہمیشہ حکومت کی ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کوڈ یا سندھ کوڈ، بلوچستان کوڈ، خیبر پختونخوا کوڈ یہ سارے الگ الگ بنائیں، تو لوگوں کو پتہ تو چل جائے ایک جگہ ہو قانون کہاں ہے۔ اب تو یہ ایک پریکٹیکل ڈیفیکلٹی ہے۔ جب میں نے خود میں وکیل تھا تو میرا سب سے زیادہ وقت صحیح قانون ڈھونڈنے میں لگتا تھا۔ اگر کچھ قانون ہیں تو سیدھے سادھے، کچھ ہیں ذرا ٹیکنیکل نوعیت کے، انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، کسٹم ڈیوٹی، تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا تھا یہ ہر کب بدلا جا رہا ہے۔ آپ نے 69 کا اگر اٹھا لیا کسٹمز ایکٹ، پھر اس میں کتنی ترامیم ہوئی ہر سال، تو وہ بہت مشکل کام تھا، اور مشکل نہیں مگر ایک بہت اس میں وقت لگتا تھا۔ تو اگر یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے یہ کورٹس کا کہ آپ فوراً اٹھا کر کے دیکھ لیں، اور یہ دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے اور پاکستان میں بھی ہوتا تھا، تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ اس سے بہت وقت بچتا ہے۔ جہاں تک مقدمات کے فیصلوں میں تاخیر کی بات ہے تو حالات کو بہتر بنانے کے لیے کچھ اقدام اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اب میں اپنی جو میں نے سیکھا اور جو میں نے نافذ کیا اس سے ہی میں اسے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر میں نے تاخیر کا سبب بننے والے مختلف امور کی روک تھام کی خاطر مقدمے کے آغاز کے وقت کے لیے ایک چیک لسٹ بنوائی تھی، جو انسٹیٹیوشن برانچ میں بنوائی تھی، جس میں ایسے امور متعین کیے گئے تھے جن پر عمل کر کے بعد کی تاخیر سے بچا جا سکتا ہے۔ مثلاً یہ کہ مقدمے کے فریقوں کے قانونی ورثاء کی فہرست شامل کی گئی ہے یا نہیں۔ یہ سول پروسیجر کوڈ میں اور اس کا ذکر ہے، مگر اکثر ہم دیکھتے ہیں نہیں ہوتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔